ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر اور لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اس آیہ کریمہ میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، وہاں دو باتیں اور بھی نہایت وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس خیر الامم سے پہلے انبیاء اور رسل کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں کے زمانے میں بھی قائم چلی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ روزے اللہ رب العزت نے اس لیے فرض فرمائے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت میں، اپنی سیرت میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کر سکے۔ روزوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیدا کرنا ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم لغوی معنی کے اعتبار سے باز رہنا اور رکنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز سے باز رہنا، رکے رہنا، اسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اور صوم کی جمع ہے صیام، لیکن اصطلاح شرع میں صوم کی تعریف یہ ہے: الصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا بنیت الصوم، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو 4 چیزیں اس تاریخ میں بیان کی گئی، بلکہ 5 چیزیں۔ ایک یہ کہ روزے کے ضروری اجزاء میں سے کھانے سے باز رہنا، پینے سے باز رہنا، ازدواجی تعلقات کو اور اس انتفاع سے باز رہنا، اور پھر اس کی ڈیوریشن، کتنے عرصے تک، کس وقت سے کس وقت تک ان 3 چیزوں سے رکے رہنا۔ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، فجر کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے رکے رہنا، اور بنیت الصوم، اور محض رکے رہنا نہیں بلکہ روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنا، اس امر کو صوم یا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس تعریف سے یہ بات طے ہو گئی کہ نیت شرط روزہ۔ اگر آپ نے صبح سے شام تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، ہر چیز سے رکے رہے جس چیز سے روزے نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن روزے کی نیت نہ تھی، تو نیت کے بغیر صبح سے شام تک آپ کی بھوک اور پیاس روزہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ نیت شرط روزہ ہے۔ بعض اعمال میں نیت شرط نہیں ہوتی، مثلا وضو اگر نیت کے بغیر بھی آپ کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ غسل ہے، طہارت، نیت کے بغیر بھی آپ غسل کرتے ہیں تو غسل طہارت ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ عبادات ہیں کہ اگر ان کی نیت پہلے نہ کی گئی، ارادہ نہ ہو آپ کے ذہن اور آپ کے دل کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس نیت کے غیر موجود ہونے کی صورت میں اگر وہ ظاہری عمل آپ نے کر بھی لیا تو وہ روزہ قرار نہیں پائے، وہ عبادت اس عبادت کی حیثیت سے مقبول نہ ہو۔ تو یہ تو تھی روزے کی تاریخ۔ اب اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے، اور روزوں کا فرض ہونا ارکان اسلام میں سے،
پہلا رکن توحید و رسالت کی شہادت تھا، دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا ہے، تیسرا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور پانچواں رکن حج ادا کرنا ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ رکن اسلام ہونے کا معنی یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر روزے کو فرض نہ جانے تو وہ مطلقاً کافر ہو جاتا ہے۔ فرض سمجھ کر روزہ نہ رکھے تو یہ حرام ہے، فرض سمجھ کر روزہ نہ رکھنا یہ حرام ہے، اس سے آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے، خدا کے غیظ و غضب کا مستحق ہوتا ہے، عذاب آخرت کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے فرض ہونے کا انکار کرنا، اس سے مطلقاً انسان دائرہ ایمان سے مخارج ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کا فرض ہونا رکن اسلام کے طور پر ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت مدینہ کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ حضور کو مدینہ ہجرت فرمائے ہوئے 2 سال بیتنے والے تھے جب قبلہ بدل لینے کا حکم آیا، تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ حضور نے بیت المقدس کو چھوڑ کر مکہ والے کعبے کو اپنا قبلہ منتخب کیا۔ جب اللہ رب العزت نے دوران نماز حضور کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف پلٹتا دیکھ کر فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ اے پیارے، ہم تیرے پیارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، ہم اس امت کے لیے اور اس شریعت کے لیے اسی کعبے کو قبلہ بنا دیں گے، ترضاها، جسے تو چاہتا ہے، جس پر تو راضی ہوگا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، اس لیے کہ میری ذات قبلے اور کعبے کے تعین کی محتاجی سے پاک ہے۔ کوئی کس سمت منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، میری ذات ان سمتوں اور جہتوں کے تعینات سے پاک ہے۔ جس رخ کو تو قبلہ بنانا چاہتا ہے، اگر تو راضی ہے تو ہماری رضا بھی اسی قبلے کے انتخاب ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم تیرے چہرے کو اسی سمت پھیر دیں گے، قبلہ بناتے ہوئے ترضاها، جس پر تو راضی ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور بیت المقدس کی بجائے قبلہ مکہ کی طرف پھیر لیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں تحویل کعبہ۔ تو تحویل قبلہ کا واقعہ 2 سن ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے کے کم و بیش 15 دن بعد شعبان کا مہینہ تھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پالے اس پر فرض ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ وہ آیت کریمہ تھی جس کے نزول نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کرا دیا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ 2 سن ہجری کا واقعہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کا فرض ہونا۔ اس سے پہلے بھی روزے، جس طرح میں نے عرض کیا، پہلی امتوں میں پہلے بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ مثلا 10 محرم الحرام کا روزہ حضور کی بعثت سے پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی فرض تھا۔ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر بھر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے تھے جن کو ایام بیز کا روزہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ایک 13ویں کا، دوسرا 14ویں کا اور تیسرا 15ویں کا۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے ایام بیز کے روزے کہلاتے ہیں، یعنی سفیدی کے دنوں کے روزے۔ یہ وہ راتیں ہیں جب چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے اور ظلمتیں چھٹ چکی ہوتی ہیں اور راتیں بھی اجالی ہوتی ہیں، سفید دکھائی دیتی ہیں۔ تو ان دنوں کو حضور نے ایام بیز کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو یہ ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، یا بقول بعض علماء ضروری تھے، فرض نہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا، قرآن حکیم کا حکم ہے، چونکہ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی یا سارا سال ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھے، گویا اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے اس نے سارے سال کے ہر دن کا روزہ رکھا، کیونکہ ایک روزہ 10 دنوں کے روزے کا اجر دے گا،
اور ہر مہینے کے 3 روزے مہینے کے 30 کے 30 دنوں کے روزوں کا اجر دیں گے، اور جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جائیں گے تو گویا اس انسان نے سارا سال روزوں کے ساتھ گزارا۔ تو یہ 3 روزے ایام 20 کے فرض تھے یا ضروری تھے؟ جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو ان 3 روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یا وہ اس طرح ضروری نہ رہے جس طرح رمضان سے پہلے تھے، اب ان کی حیثیت سنت کی رہ گئی، فرض کی نہ رہی۔ تو فرض امت محمدی کے لیے صرف اور صرف رمضان المبارک کے وقت۔ تو ارشاد فرمایا گیا، اے لوگو، اے اہل ایمان، اللہ نے تم پر رمضان کے اور تم پر ان روزوں کو اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض ہے، اور اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ ان روزوں کی مدد سے تم تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیور کو پا سکو، تم اپنی سیرتوں کو ناپاک رذائل اخلاق سے پاک کر سکو، اپنی سیرتوں کو، اپنے من کی دنیا کو، اپنے دل کی تختی کو گناہوں کی میل کچیل سے صاف کر سکو، تقویٰ اور پرہیزگاری کا نور اپنے اندر پیدا کر سکو۔ تو گویا روزہ انسانی سیرت کی باطنی میل کچیل کو ختم کر کے روحانیت اور نورانیت کے فیض کے ساتھ اس کی سیرت کو پر کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی فضیلت مخصوص روزوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پابند کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3 فیض ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے۔ جنت کے سارے دروازوں کا کھول دیا جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اے بندے، اب میرا مبارک مہینہ رمضان آ گیا۔ اس رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ ہم نے جنت کے سارے دروازے اس طرح کھول دیے ہیں کہ اب اس سارے مہینے کی فضائیں، اس سارے مہینے کا ماحول قدم قدم پر تیرا گریبان پکڑ کے تجھے اس عمل پہ آمادہ کرتا ہے جو عمل تجھے براہ راست جنت میں لے جانے کا باعث ہو۔ اب اگر جنت کے سارے دروازے بھی کھلے ہوں اور تو زندگی میں رمضان کا مہینہ بھی پائے اور پھر جنت اپنے لیے واجب نہ کر لے تو اس سے بہتر تو بدبخت کس طرح ہو۔ گویا جنت کے حصول کی اتنی راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں کہ ان راہوں کا کوئی تصور سال کے 11 مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وغلقت ابواب النار، اور اسی طرح جس طرح جنت میں جانے کے راستے کشادہ ہوتے، اس طرح گناہوں اور فسق و فجور کے وہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اے انسان، رمضان کا مہینہ بھی ہو اور اس کے باوجود کہ جہنم کے سارے دروازے بھی بند ہو اور پھر تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے تو تجھ سے بڑھ کے اور بدبخت کون ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطانوں کا سردار زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ انسان کے وہ خیالات کہ شیطانی وسوسے نے مجھے بہکا دیا، شیطان کی گمراہی اور ضلالت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے، اب خارجی شیطان کے اس داؤ اور اس کے اس بہکاوے کی بنیاد پر جو تو خود کو گمراہ تصور کرتا تھا، اب باہر کے شیطان تو زنجیروں میں پابند کر دیے گئے، اب بھی اگر تو گناہ اور فسق و فجور سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا نفس خود اس شیطان سے بڑا شیطان بن چکا ہے جس کو ہم نے زنجیروں میں پابند کر دیا۔ کیونکہ حضور فرماتے کہ ہر انسان کے نفس کے اندر بھی شیطان ہے۔ انسانی نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس خود برائیوں کا حکم دینے والا ہے، ہر نفس کے اندر ایک شیطان پلتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس نفس کے شیطان کو مسلمان کر دیا۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ نفس کے اندر پلنے والے شیطان کا سر کچل دیا جائے، اس نفس کے اندر پیدا ہونے والے تمرد، انحراف اور کفر کے میدانات کو ختم کر دیا جائے، اور نفس بھی آپ کا نفس ہو کر یوں مسلمان ہو کہ وہ روح کی سواری کرے۔ اس امر کا نام تقویٰ ہے۔ روزوں کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ وہ مسلسل اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اسی مہینے کے ضمن میں ارشاد فرمایا، من قام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں من صام رمضان، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے تحت اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، محض ایمان کی بنا پر، خدا کی رضا کی بنا پر، اور اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے اور تقوی، نیکی اور روحانیت سے لبریز کرنے کی خاطر جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، جو گناہ اس کی زندگی کے گزر چکے تھے خدا نے سارے کے سارے اپنے رحمت سے معاف کر دیے۔ فمن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کی، نماز تراویح ادا کی اور خدا کا قرآن سنا، اگر اس کا یہ عمل بھی ایمان اور محاسبہ نفس کی بنا پر تھا تو اس کی بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسری خوشخبری یہ سنائی کہ آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے بھی آنے والی ہے۔ جو شخص اس لیلۃ القدر کو پالے اور جس نے ایک رات لیلۃ القدر کی کچھ گھڑیوں میں قیام کیا اور خدا کی عبادت کی اور خدا کو منا لیا، اس کی بھی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جس طرح ابھی وہ شخص اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ روزے رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہیں، لیکن وہ نفلی روزے اور رمضان کے فرضی روزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من افطر صوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر فلا یقض له صوم الدہر ان کان صامہ، جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی قضا کر دیا۔ اب رمضان کے روزوں کی فضیلت پورے سال کے روزوں پر کتنی ہے اندازہ فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کے 30 روزوں میں سے جان بوجھ کر ایک روزہ قضا کر دیا اور اس کے بعد بے شک اس نے اس روزے کی قضا بھی رکھ لی اور ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو عمر بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ اپنے اعتبار سے اتنی برکتوں والی ہے کہ سال کے 11 مہینے کی ساعتیں گن کر روزے کے اعتبار سے رمضان کی ایک مقدس ساعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بعض لوگ عمدن غفلت کی بنا پر، آسائش اور تندہی کی بنا پر گرمیوں میں رمضان کے روزے چھوڑ دیتے اور پھر روزے چھوٹ جائیں تو قضا کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی، اور کسی کو ہو بھی تو خیال کرتا ہے کہ چلو سردیوں میں رکھ لیں گے۔ ذہن میں یہ باور ہو جانا چاہیے کہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو عمر بھر کے سارے روزے اس ایک روزے کا بدل اور قضا نہیں بن سکتے۔ قضا رکھنے سے فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن جس فضیلت، جس برکت اور جس رحمت اور نعمت سے وہ محروم ہو گیا ایک روزے کے چھوڑنے کی بنا پر، اس برکت کا مداوع عمر بھر کے روزوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، یہ تو رمضان المبارک کی فضیلت کی بات تھی۔ اب آئیے اس امر پہ غور کریں کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا خدا کی ذات کو یہ مطلوب ہے کہ آپ صبح سے شام تک کھانے پینے سے باز رہیں، اور آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا خدا کی بزرگی، اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور جبروت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ یا آپ اگر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے نہ رہیں تو خدا کی عظمت اور جبروت میں کوئی کمی واقع ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ نہ خدا کو کوئی منفعت مقصود ہے اور نہ بھوک اور پیاس فی نفس سے ہی اللہ رب العزت آپ کو اس میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ روزہ تو اس لیے فرض کیا گیا کہ اس کے حوالے سے کچھ مقصد بیان کیے گئے، اس روزے کے ذریعے کچھ مقصد کو حاصل کرنا مطلوب ہے۔ تو روزہ ایک ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت اس ذریعے سے ایک اعلیٰ مقصد آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد اور ذریعے کا جو باہمی تعلق ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح دولت، پیسہ، سرمایہ یہ ذریعہ ہے زندگی میں آسائش اور آرام کو پانے کا، تو اگر آپ نے دولت کو محض ذریعہ سمجھا، آسائش اور آرام کو مقصد سمجھا، تو دولت یقیناً آپ کو آسائش اور آرام دے گی۔ لیکن اگر کسی بد نصیب نے
دولت کو بجائے خود اپنا مقصد بنا لیا، بجائے خود اپنی زندگی کا مقصود و مطلوب بنا لیا اور اصل مقصد نظر سے اوجھل ہو گیا، تو پھر کروڑوں اور اربوں روپے حاصل کر لینے کے باوجود وہ دولت اسے آرام، سکون اور آسائش عطا نہ کر سکے۔ کیوں کہ اگر اس دولت کو ذریعہ سمجھا ہوتا تو آسائش اور سکون بھی میسر آتا، لیکن بجائے ذریعے کے دولت کو مقصد بنا لینے سے اس کی حفاظت بھی گئی اور اصل مقصد کے حصول سے بھی انسان محروم رہا۔ بالکل اسی طرح روزہ چونکہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام، اسی نیت کے ساتھ اگر اس بھوک اور پیاس کو بجائے خود مقصد سمجھ لیا آپ نے اور وہ عظیم مقصد آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا، تو بھوک اور پیاس کے سوا آپ کے کھاتے میں اور کچھ نہیں۔ اس لیے سمجھنا یہ مطلوب ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ قرآن حکیم اس کا پہلا جواب تو یہ دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے اس واسطے فرض کیے گئے کہ ان روزوں کے ذریعے سے انسانوں تم میں تقویٰ پیدا ہو سکے۔ تو روزے کی فرضیت کی پہلی حکمت اور پہلی مصلحت خدا کے ہاں تو انسانوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں محرمات سے پرہیز کرنے کو، تقویٰ بچنے کا نام ہے۔ لغت میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ کس چیز سے بچنا؟ ہر وہ شے جو گناہ کا باعث ہو اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جو عذاب آخرت کا باعث ہو، جو خدا کے غضب کا باعث ہو، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے جو خدا کے غضب کا باعث بنتی، جو عذاب آخرت کا باعث بنتی؟ ہر وہ چیز جس کو خدا نے حرام قرار دیا، جس سے خدا اور خدا کے رسول نے آپ کو منع کیا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کا مفہوم ذہن نشین کر لینے کے بعد اب روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ والے بن سکو، یعنی تاکہ تم بچ سکو۔ تو تقویٰ تھا حرام چیزوں سے بچنے کا نام، اور روزہ تو خود حلال چیزوں سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازدواجی تعلق آپ کے لیے حلال ہے، تو قربان جائیں روزے کی فلسفے کی اس عظمت پر کہ کس حد تک تقویٰ آپ کی سیرت اور کردار میں پیدا ہوگا روزے کے ذریعے، کہ عام زندگی میں تو انسان حلال چیزوں کو کر لیتا ہے اور اگر نیکی پر گامزن ہو تو حرام چیزوں سے بچا رہتا ہے، لیکن یہ معمول سال کے 11 مہینوں کا ہے کہ انسان حلال کھائے اور حلال کرے، حرام کھانے سے بھی بچے اور حرام کرنے سے بھی بچے۔ لیکن خدا کی ذات محنت اور مشقت کے اس بلند مقام پر انسان کو فائز کرنا چاہتی ہے کہ اے انسان سال بھر تو تو حرام چیزوں سے بچتا رہا اگر تجھے توفیق ہوئی اور حلال کام کرتا رہا، لیکن ایک مہینہ تو ہماری خاطر اس حد تک قربانی دے کہ وہ چیزیں جو تیرے لیے حلال ہیں ہماری رضا پر، ہمارے کہنے پر ذرا وہ بھی چھوڑ کے دے۔ کھانا حلال تھا، روزے نے اس حلال سے بھی آپ کو منع کر دیا۔ پینا حلال تھا، روزے نے اس پینے سے بھی آپ کو منع کر دیا۔ معاشرت اور ازدواجی تعلق یہ حلال تھا، روزے نے اس استفادے سے بھی آپ کو منع کر دیا۔ ہر وہ کام جو شریعت نے آپ کے لیے حلال کرا رکھا تھا، خدا کی ذات نے آپ کا امتحان، آپ کے ایمان کا امتحان لینا چاہا، آپ کی محبت کے دعوے کا امتحان لینا چاہا، خدا سے تعلق کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کو آزمانا چاہا کہ اے بندے اگر تو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے، مجھ پر کامل ایمان رکھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو حلال چیزوں کو، اپنے نفع کی چیزوں کو، جن سے تیرے جسم کو تقویت ملتی ہے، جن سے تجھے آرام اور سکون ملتا ہے، جن سے تیرے نفس کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، ہم تیری محبت کا امتحان یوں لیتے ہیں کہ تو ہماری خاطر اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنے کی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں، ہماری خاطر پیاس کی مشقت برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، ہماری خاطر نفسانی طمع اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکا رہ سکتا ہے یا نہیں۔ تو جو انسان خدا کی رضا کے لیے اور خدا کی محبت میں جس نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اس سے یہ کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حرام کام کرے؟ تو روزہ تقویٰ کا باعث یوں ہوتا ہے
کہ جس انسان کو بلند مشقت کا عادی کر دیا جائے، چھوٹی مشقت ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص ہر روز 5 میل پیدل چلنے کا عادی ہو، اس کے لیے 1.5 میل کی مسافت چلنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ جو شخص 5 من وزن اٹھانے کا عادی بنا دیا جائے، اس کے لیے سیروں کے اعتبار سے وزن اٹھانا کوئی تکلیف کا باعث نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے کتنی منطقی اور کتنی نیچرل انداز کے ساتھ، قدرتی انداز کے ساتھ تقویٰ کی مشق کروائی ہے، آپ کو تقویٰ کی محنت میں سے گزارا ہے کہ اے انسان، تقویٰ کے مقام پر فائز کرنے کے لیے کہ تو حرام سے بچا رہے، مشقت نے اس مقام پر فائز کر دیا کہ تو حلال سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے۔ تو جو انسان خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو حلال سے بچا سکتا ہے، وہ خدا کی رضا کے لیے حرام کا مرتکب کیوں کرو؟ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون کہ روزہ تقوی کا باعث ہے، تاکہ جو شخص روزے دار ہوگا وہ اگر روزے کی روح کو سمجھے گا، روزے کی حقیقت کی تہ کو پالے گا، روزے کی اصل ماہیت کو اپنے تن اور من پر وارد کر کے دیکھے گا، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ کتنا ناداں اور کتنا ظالم ہوں میں کہ جو 1 مہینہ تو خدا کی رضا کے لیے حلال کو بھی نہیں کرتا اور 11 مہینے میں خدا کو ناراض کرنے کے لیے حرام کا مرتکب ہوتا۔ تو 1 مہینہ حلال چھوڑنے والا 11 مہینے خدا کی خاطر حرام کو تو چھوڑ ہی سکے گا۔ تو یہ روزے کا کم سے کم ادنا سے ادنا تقاضا ہے کہ روزہ رکھو، اور وہ روزہ کم سے کم یہ انقلاب پیدا کر دے تمہاری زندگی میں کہ روزہ رکھنے کے بعد زندگی میں حرام کھانے کی ہمت نہ رہے، روزہ رکھنے کے بعد زندگی میں حرام کے ارتکاب کی ہمت نہ رہے۔ جب حلال کھانا چھوڑ دیا تو کسی غیر کا حق حرام کے طور پہ کھانے کی جرت کس طرح ہو گئی؟ جب حلال کرنا چھوڑ دیا، اپنی زوجہ سے استفادہ چھوڑ دیا، تو کسی غیر کی طرف بھٹکی ہوئی نگاہ اٹھانے کی ہمت کس طرح ہو گئی؟ تو روزہ تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب بتا کر دینا چاہتا ہے کہ جو آپ کی سیرت و کردار کو عظمت و روحانیت کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اور جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن تقویٰ کا یہ جوہر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، خدا کی قسم اس نے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نصیب نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور حرام کے مرتکب بھی ہوتے رہتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی رکھتے ہیں اور دیگر احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور احکام شرعی کو پر پشت رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ عطا نہیں کرتا۔ تو یہ تو تھا روزے کا پہلا تقاضا، اور روزے کی پہلی حکمت یہ تقویٰ پیدا ہے۔ اب دوسری حکمت روزے کی وہ ہے کہ روزہ شکر کا باعث بنتا ہے، انسان کو مقام تقویٰ سے اٹھا کر مقام شکر پہ فائز کرتا ہے۔ تقویٰ صبر کا نام ہے، تقویٰ صبر کا نام ہے، اور شکر اور صبر کے تعلق کو میں ایک مثال سے یوں واضح کروں کہ 2 بزرگ آپس میں ملے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر کچھ مل جائے تو شکر کرتے، اور نہ ملے تو صبر کرتے۔ اپنی یہ حالت ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے۔ وہ فرمانے لگے کہ اپنے شہر کے کتوں کا یہی حال ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو پھر شکر کرتے ہیں۔ اور صبر کا تو مقام یہی رہا اپنی زندگی میں۔ یہ مقام کتوں کا ہے کہ ملے تو وہ بھی شکر میں اپنی دم کو ہلاتے اپنے مالک کے قدموں میں آن گرتا ہے، اور نہ ملے تو وہ بھی صبر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اے انسان، تیرا مقام بندگی یہ تقاضا کرتا ہے کہ تجھے کچھ ملے تو وہ خدا کی خلق میں بانٹ دے، اور نہ ملے تو نہ ملنے پر خدا کا شکر بجا رہا ہے۔ اس لیے کہ نہ ملنے پر اگر تو نے صبر کیا تو صبر کے سوا اور تیرا اختیار تھا کیا؟ تو اس دینے والے کا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا، تو زبان پہ شکوہ بھی لاتا تو اپنی بربادی کرتا۔ تیرا صبر تیرے مقام کو بلند نہیں کرتا، مقام میں بلندی درکار ہے، خدا کی رضا درکار ہے،
تو پھر صبر کے مقام سے اٹھ کر ذرا شکر کے مقام تک آ. تکلیف پہ خاموش رہنا صبر ہے، اور تکلیف پہ مسکراتے رہنے کا نام شکر ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ تقویٰ یہ مقام صبر ہے. اور اس کے بعد دوسری حکمت روزے میں کہ انسان کو مقام شکر پہ فائز کیا جاتا ہے، کہ انسان کچھ کھاتا بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں کھاتا، سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں پیتا، سب کچھ میسر ہوتے ہوئے کچھ استعمال نہیں کرتا، اور پھر بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم روزے دار کی کیفیت سے پوچھے دیکھیے، اگر زبان اس کی پیاس کے باعث باہر ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، لیکن روزے کی کیفیت کو یاد کر کے پھر بھی خدا کا شکر بجا رہا ہے. اے اللہ، تو نے مجھے روزے کی توفیق تو عطا کی. اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے جب وہ نعمتیں استعمال نہیں کرتا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نعمتیں میسر نہ ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اور مقام شکر یہ ہے کہ جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطاری کے وقت انسان کھجور کھائے یا پانی کا گھونٹ بھی بھرے تو پانی کا گھونٹ بھی اسے وہ لذت دیتا ہے جو سارے سال سارا دن پینے میں لذت نہیں دیتی. افطاری کے وقت جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں اپنے ایمان سے کہیے وہ معمولی سا کھانا بھی کتنا لطف دیتا ہے، کتنی لذت دیتا ہے. کیوں کہ 12-14 گھنٹے آپ ایک نعمت سے محروم رہے، اس نعمت سے محرومی نے آپ کو اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ کر دیا. اور جب 16 گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ آپ کے منہ میں گیا تو آپ کو خدا کی اس نعمت کی قیمت کا اندازہ ہوا. آپ کو پتا چلا کہ پانی سے محروم لوگوں کو جب پانی کی نعمت ملتی ہے تو کیا لطف آتا ہے. تو پھر اس نعمت کو محرومی کے بعد جب انسان پاتا ہے تو خدا کا شکر بجا لاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. یہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو وہ جو اسے افطاری کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی تو وہ جو قیامت میں میری ملاقات کے وقت اسے نصیب ہوتی ہے. یہ تو افطاری کا مزہ ہے. ابھی آپ کو تو روزے کی برکت سے اس مزے کو بھی چکھنا ہے جب حجابات مرتفع کر دیے جائیں گے اور جنت کا باب الریان کھلا ہوگا. حاطب غیب کی نگاہ آئے گی کہ جنت کے باب الریان سے سوائے میرے روزے دار بندوں کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. روزے داروں، تم نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، میری خاطر رات کے بستر کے آرام چھوڑ دیے، میری خاطر زوجیت کے تعلقات کا لطف و مزہ چھوڑ دیا. اور تم نے سارے مزے میری خاطر چھوڑے تھے. آج میں تمہیں وہ مزہ عطا کرتا ہوں کہ جس مزے کا کوئی قدر پوری کائنات کی قیمت میں نہیں ہے. اور وہ مزہ کیا ہے؟ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور روزے دار بلا حجاب حسن جمال ایک کی قدر مشاہدہ کرے گا تو پوری جنت کے لوگ پکار پکار اٹھیں گے کہ اے خدا، کاش اس نعمت سے ہم کو بھی بہتر کیا. خدا کا دیدار وہ لذت ہے کہ جو شہید کو نصیب ہوتی ہے. جتنی بڑی نعمت کا مزہ ہے کہ جان قربان کر کے لوگ حاصل کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک روزے کی برکت سے حاصل ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب جان قربان کرتے ان کی جان روح قفس انصری سے پرواز کرتی تو شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے. جان دیتا ہے تو جان نکلتی ہے ادھر خدا کے حسن مطلق کا بے حجاب مشاہدہ ہو رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ شہید کی گردن پہ چلنے والی تلوار اسے اتنی تکلیف بھی نہیں دیتی جتنی چیوٹی انسان کے بدن کو کاٹتی. کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ جب جلوہ محبوب بے نقاب آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر اگر جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی. حسن یوسف کے مشاہدے کے مزے میں مبتلا رہنے والی زنان مصر سے پوچھیے کہ جن کو زلیخا نے ہاتھوں میں چھریاں تھما دی تھی اور سیب تھما دیے تھے اور کہا تھا کہ جب یوسف چہرے سے نقاب پلٹ کر یہاں سے گزرے تو تم چھری چلا کے اپنے سیبوں کو کاٹ لینا. ادھر حضرت یوسف چہرے کا نقاب پلٹ کے گزرے، زنان مصر ادھر جمال یوسفی کے دیدار میں غرق تھی.
ادھر چھری چلائی تو سیب ہاتھوں سے گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، اور انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی زمانے مصر کو نہ ہو سکا۔ یہ احساس کیوں نہ ہو سکا؟ اس لیے کہ جمال یوسفی کے مشاہدے نے استغراق اور انہماک میں وہ کیفیت کاری کر دی تھی کہ یہ تو انگلیاں تھی، اگر پورے ہاتھ بھی کٹ جاتے تو اذیت نہ ہوتی۔ اور کسی شاعر نے حسن یوسف کا موازنہ جمال مصطفی سے کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تو زنان مصر تھی جنہوں نے چہرے یوسف کے دیدار میں انگلیاں کاٹ دی، اور اے جمال مصطفی تیرے پروانوں نے تجھے دیکھ کر اپنی جانیں قربان کی، اور انہیں احساس نہ ہوا۔ تو جب خدا کا دیدار ہوتا ہے تو تلواروں کے چلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب جنت میں جائیں انہیں بے پایہ نعمتیں عطا کی جائیں، نعمتیں اور رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں، بے تو حساب نعمتیں ہوں، وہ نعمتیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ جنت میں میسر ہوگی، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے نفس میں خواہش آئے گی وہی آپ کو مل جائے گا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنتیو بتاؤ میری نعمتوں میں کوئی کمی تو نہیں، جو کچھ چاہتے ہو تمہیں میری جنت میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ عام جنتی جنہوں نے دیدار محبوب کا مزہ نہیں چکھا وہ تو خوش ہوں گے کہ اللہ سب کچھ تیری جنت میں ملتا ہے، تیرا شکر ہے، لیکن شہید کچھ پریشان اور اداس لگ رہے ہو، خدا کی ذات پوچھے گی کہ شہیدو تم کیوں اداس ہو؟ کیا میری نعمتوں اور رحمتوں میں کوئی کمی؟ عرض کریں گے کہ نہیں اللہ، تیری نعمتوں کا کوئی حد و حساب نہیں، ہر نعمت ہمیں میسر ہے، ہر لذت میسر ہے سوائے ایک لذت کے، وہ لذت جب تلوار کے در میں چلی تھی اور روح نے کفت انسری سے پرواز کیا تھا تو جو لطف شہید ہوتے وقت تیرے دیدار کی لذت میں آیا تھا وہ تیری ساری جنت کی نعمتوں میں نہیں ملتا۔ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج، تیرے دین کے حجاب کی خاطر، تیرے حبیب کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، تیری محبت اور تیری رضا میں پھر جہاد کرے، پھر گردنیں کٹے، تیرا دیدار ہو اور اس لذت سے پھر متمتع ہو۔ اللہ ہمیں وہ لذت نصیب نہیں جو تیرے دیدار کی میسر آئی تھی، باقی سب کچھ میسر۔ خوش نصیبوں شہید بھی جنت میں جا کر شہادت والی دیدار جلوے محبوب کی لذت کو ترسیں گے، لیکن خوش نصیب ہے وہ روزے دار جو زندگی میں روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، ایمان و احتساب سے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت اور جنت کے دن ان روزے داروں کو کہ جنہوں نے اپنا سارا مزہ میری خاطر قربان کر دیا تھا وہ میرے بے حجاب دیدار کی لذت سے متوجہ ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے دیدار عزت کی، وہ روزے داروں کو نصیب ہو روزے کی بنا۔ اس لیے جب روزے دار ان نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ برملا شکر کا کلمہ زبان پہ آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے دیدار کی لذت کتنی معمولی سی قربانی کے نتیجے میں عطا ہے۔ ذرا یہ بھی کوئی بات ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے انسان رکا رہے اور سال میں صرف ایک مہینہ یہ کیفیت ہو، اور اتنی قربانی کے نتیجے میں اگر یار کا جلوہ نصیب ہوتا ہے تو انسان اگر محبت ساجد کا حامل ہے تو اسے تو چاہیے کہ اللہ میں انہیں بڑھ کر یہ کھانا پینا چھوڑتا ہوں، مجھے اپنا گزارا نہ کر۔ تو یہ مقام شکر عطا کرتا ہے، روزہ مقام شکر عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری حکمت اور تیسرا تقاضا روزے کا وہ ایثار اور قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا مجھے مقصود نہیں، لیکن ان مشقتوں سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ انسان دوسرے دکھی انسانوں کے دکھ درد سے آگاہ ہو سکے۔ جس شخص نے عمر بھر کبھی سر درد کی شدت کا ابتلا ہی نہ دیکھا ہو اسے کیا خبر کہ درد سر میں مبتلا لوگوں کی حالت کیا ہو۔ جس نے درد گردہ کی شدت نہیں دیکھی وہ درد گردہ کی شدت کی کیفیت کا اندازہ کس طرح کر سکتا۔ جس نے عمر بھر کیلا یا سیب جیسا کوئی لذیذ پھل نہیں چکھا وہ سارے بیانات اور تفصیلات سننے کے باوجود اس کے ذائقے کی لذت محسوس نہیں کر سکتا۔ احساس دراصل
کسی کیفیت سے خود گزر کر ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اس کیفیت سے خود نہ گزرا ہو اسے اس کیفیت کا صحیح اندازہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے روزے اس لیے فرض کیے کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں عمر بھر فقر اور فاقے کی کیفیت کا تصور ہی نہیں گزرا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو عمر بھر فقر، پیاس اور بھوک اور غربت کی حالت سے کبھی نجات ہی نہیں پائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو یکساں کیفیت میں مبتلا کر دیا کہ تو بھی گرمیوں کے دن ہو، صبح سے شام تک روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے اور اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کرے، اور شام کو تجھے پانی کا گھونٹ ملے تو تو کس طرح لپکتا ہے، تجھے کھانے کی کوئی معمولی سی چیز ملے تو کس طرح لپکتا ہے۔ انسان کو خود بھوک اور پیاس کی کیفیت میں مبتلا کر کے دراصل اس کے دل کو درد مند بنا دیا، اس کے دل کو دکھ، پیاس اور بھوک کی کیفیت سے آشنا کر دیا کہ انسان بھوک اور پیاس کی کیفیت نے جس ابتلا میں تجھے مبتلا کیا ہے اس کا اندازہ کر اور پھر دیکھ کہ خدا کی کتنی مخلوق ہے جو مستقل طور پہ نعمتوں سے محروم ہے۔ تو اس کیفیت کا خود اندازہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں دکھی انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے، دکھی انسانیت کے لیے ہمدردی اور بہی خواہی پیدا ہوتی ہے، فقر و افلاس میں مبتلا آدمیت کے لیے دل میں درد اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر روزوں کے اس مشق اور مرحلے سے گزرنے کے باوجود بھی انسان کا دل پسیجنے نہ پائے، اس کا دل رکت سے خالی رہے، خدا کی مخلوق کے لیے درد مند نہ ہو سکے، تو وہ یہ باور کر لے کہ اس کے روزوں نے بھوک اور پیاس کے سوا اسے کچھ نہیں ملا۔ سچے روزے یہی ہیں کہ وہ روزوں کی کیفیت تجھے محروم لوگوں کی کیفیت سے آشنا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف واقعہ غزوہ احزاب کا ہے۔ صحابہ کرام بھوک کی شدت میں مبتلا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وہ کہتے ہیں رفعنا عن حجر حجر، ہم نے اپنے پیٹوں سے کپڑا اٹھایا اور ہر ایک کے پیٹ پر بھوک کی شدت سے بچنے کے لیے ایک ایک پتھر ڈالا ہوا۔ شکایت کی یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا مسکرا دیے، آپ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فیضا ہوا حجرین، حضور کے مبارک بطن پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو 2 پتھر باندھ کر ہی وہ دوسرے کو یہ تلقین کر سکتے تھے کہ اگر بھوک ہو تو پیٹ میں پتھر باندھو۔ اگر خود پتھر نہ باندھا ہوتا تو کیا خبر تھی اس کیفیت کی کہ پتھر باندھنے سے بھوک کی شدت ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ تو روزے دراصل دکھی انسانیت کی اس محیطی کیفیت کا حقیقی اور عملی احساس دلانے کے لیے فرض کیے گئے، تاکہ نعمتوں میں کھیلنے والے نعمتوں میں محروم لوگوں کے احوال سے واقف ہو سکے، اور اس درد مندی، ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پھر وہ اپنے آپ کو مؤخر کر لیں اور خدا کی دکھی انسانیت کو مقدم کریں، اسے اس انداز سے پھر وقت گزارے کہ جو کچھ میسر ہو کوشش کرے کہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرے، ان کی آنکھوں سے کوئی شخص محرومی کی حالت میں دیکھا نہ جائے۔ یہ ہے روزے کی وہ کیفیت جو حکمت اور مصلحت کے طور پر انسان کو ایثار اور قربانی کا پیکر عظیم بنا دیتا ہے۔ اس حکمت کے بعد روزے کی فرضیت کی ایک اور حکمت ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ انسانی شخصیت 2 چیزوں سے عبارت ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مادی تقاضوں کی تکمیل چاہتا ہے، روح نورانی تقاضوں کی تکمیل چاہتی ہے۔ جسم لباس بشریت کی صورت میں زندہ ہے، روح لباس نورانیت کی صورت میں زندہ ہے۔ جسم کھانے پینے سے پلتا ہے اور روح روزہ رکھنے اور نہ کھانے سے پلتی ہے۔ جسم زیادہ نیند کرنے اور آرام کرنے سے پلتا ہے، روح کم سونے اور زیادہ جاگنے سے پلتی ہے۔ جسم زیادہ ہنسنے سے خوش ہوتا ہے، روح زیادہ رونے سے خوش ہوتی ہے۔ جسم سکھ کو چاہتا ہے، روح دل کے دکھ کو چاہتی ہے۔ جسم لذتوں کو چاہتا ہے، روح ظاہری دکھوں اور تکلیفوں کو چاہتی ہے۔
اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر دل ٹوٹا ہو تو وہ خدا کی ذات کا بسیرا ہوتا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت فرماتے کہ مجھے القاء کیا گیا کہ عبد القادر تو میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر خدا کی دعوت کرنا چاہتے ہو تو فقیروں اور درویشوں کی دعوت کیا کرو کہ میں اکثر انہی کے گھر مہمان ہوا کرتا۔ اور بتا دے میرے بندوں کو کہ اگر خدا سے دوستی چاہتے ہو تو ان لوگوں سے دوستی کر لو جو حوالے زمانہ کی وجہ سے شکستہ دل ہے، جن کے دل محبت اور فقر کی آگ میں جل چکے ہیں، کیونکہ میرا بسیرا مجھے نہ عرش سما سکتا ہے، نہ آسمانوں اور زمینوں کی وسعتیں سما سکتی ہے، نہ فضاؤں کی وسعتیں سما سکتی ہے، نہ سمندروں کی وسعتیں سما سکتی ہے، لیکن میں اگر سما سکتا ہوں تو ٹوٹے دلوں مومن کے ٹوٹے دل میں سما سکتا ہوں۔ مجھ سے دوستی چاہتے ہو تو ٹوٹے دلوں سے دوستی کر لو، کیونکہ ٹوٹے دل ہمیشہ میرا بسیرا ہوا کرتے۔ مولا روم نے اسی تصور کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ دل بدست کاور کہ حج اکبر اب ہزار کعبہ یک دل بہترست، کعبہ گنگاہ خلیل رازرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ دل بدست کاور کہ حج اکبر کہ کسی ٹوٹے دل کو سہارا دے دے، کسی ٹوٹے دل کو سہارا دے دے کہ ٹوٹے دل کو جوڑنے کا نام بھی حج اکبر ہے۔ کسی ٹوٹے دل کو اگر تو نے سہارا دے دیا تو اسی سہارے کا نام حج اکبر ہے۔ اب ہزاروں کعبہ یک دل بہتر، ہزاروں مرتبہ کعبے کے طواف کرنے سے ایک انسان کے ٹوٹے دل کو جوڑ دینا ہزاروں کعبے کے طوافوں سے بہتر ہے۔ کیوں کہ کعبہ گنگا ہے خلیل آزرست، کہ کعبہ تو وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اینٹوں اور گائے سے تعمیر کیا تھا۔ دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر، اور دل وہ گھر ہے جس میں خدا خود بسیرا کرتا ہے، جس میں خدا خود رہتا ہے، جس میں خدا خود ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا جسم اور روح کا باہمی تعلق، روح شکستہ دلی سے تعمیر ہوتی ہے اور جسم لذتوں اور خواہشات نفسانی کی تعمیر سے تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ ہم جو ہر وقت کھاتے پیتے سوتے اور لذتوں سے آشنا رہتے، ہمارے جسم کی بشریت پلتی رہتی ہے، اور جو بشریت پلتی ہے روح پر تاریکی چھاتی چلی جاتی ہے، روح پر ظلمت اور اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے۔ جسم و بشریت جس طرح مضبوط ہوتی ہے، انسان کی روح اسی طرح کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو روزہ تزکیہ روح اور تجلیہ باطن کا باعث یوں ہوتا ہے کہ جب انسان کھانے پینے میں کمی کر دے، آرام میں رات کو کمی کر دے، دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، پچھلی رات اٹھے تہجد پڑھے، خدا کا ذکر کرے، اس کی یاد میں مہک رہے، حرام لذتوں سے بچے، تو جسم کی تکمیل کے تقاضے گھٹ کرائیں تو روح کی تعمیر کے تقاضے پورے ہونے لگتے۔ اور جو دوستوں روح طاقتور ہوتی ہے، روح کا اثر جسم پر بھی مترتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم پڑتا ہے تو روح ڈھیلی پڑتی ہے اور بشریت کے تقاضے نورانیت کو دبا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر روح پلنا شروع ہو جائے، روح طاقتور ہونا شروع ہو جائے، روح عبادت اور طاعت کی لذت سے پلنے لگے، روح خدا کی محبت اور رضا میں منہمک رہ کر جوان ہونے لگے، روح خدا کے ذکر اور اس کی یاد میں منہمک رہ کر تعمیر ہونے لگے، تو اس کا پرتاؤ جسم پر یوں پڑتا ہے کہ جسم کے ہوتے ہوئے انسان روح کے تصرفات کے تحت مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر جسم اس کا کام نہیں کرتا، پھر جسم کے ہوتے ہوئے روح غالب آ جاتا ہے۔ جس طرح رات کو آپ سوتے اور سوتے ہوئے جب جسم غافل ہوتا ہے تو روح کو کچھ آزادی ملتی، تو روح آزاد ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنن فانن کبھی آپ کی روح امریکہ میں، کبھی اسی لمحے لاہور میں پہنچ جاتی، کبھی روح آپ کی عرش پر ہے، کبھی فرش پر ہے۔ تو روح پوری کائنات کی سیر کرتی، کیوں کرتی؟ وہ دن میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سوتے ہوئے جسم کی گرفت ڈھیلی پڑی، روح کو آزادی ملی۔ جسم اور روح کا تعلق پنجرے اور پرندے کا سا ہے کہ پنجرا مضبوط ہے تو پرندہ پابند ہے،
پنجرا کھل گیا تو پرندے کے پر آزاد ہو گئے، اس کو فضاؤں میں اڑنے پھرنے کا موقع مل گیا۔ جسم نیند کی حالت میں غافل ہوا اور وہ آزاد ہو گئی۔ لیکن روزہ اتنی بڑی نعمت ہے انسان پر خدا کی ذات کی طرف سے کہ بیداری کی حالت میں یہ جسم کے پنجرے کو غافل کر دیتا ہے، اور جب جسم اور بشریت کا پنجرا غافل ہوا تو روح کا پرندہ جان ہو کر اڑنا شروع کرتا ہے۔ تو جس طرح رات کی نیند میں آپ کی روح بیک وقت کروڑوں مقامات کا سفر طے کر سکتی تھی، وہ مردان حق جنہوں نے روزے کی مشقتیں برداشت کر کے، روزے کی محنتیں برداشت کر کے، تزکیہ اور تجلیہ کر کے اپنے جسم کو، اپنی بشریت کو کمزور کر لیا اور روح کو زندگی میں ہی زندہ اور طاقتور کر لیا، ان کی روحانیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے ان کی روح جب توجہ کرتی ہے تو ایک لمحے میں کروڑوں میلوں کی مسافت طے کر جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے زمانے کے قرب و بعد کی وسعتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، پھر ان کے لیے مکان کے وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتی، پھر وہ عاصف بن برخیہ کی مانند جس کی روح قفس بشریت سے آزاد ہو چکی ہو، وہ اگر چاہے تو حضرت سلیمان کی آنکھ چمکنے سے پہلے اسی روح کی طاقت کے ساتھ 900 میل کا سفر طے کر لے، اور اگر وہ روح چاہے تو حضرت بلال کی مانند معراج کی شب نفل پڑھنے کے لیے گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف جائے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ میرے مصطفیٰ کو جنت میں سنائی دے۔ یہ سب کچھ روح کے طاقتور ہونے کا صلہ ہے، اور وہ اولیاء کرام جن کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ بسا اوقات ایک وقت میں 40 مقامات پہ چلے جاتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت آج روزہ میرے ہاں افطار ہے، آپ نے دعوت قبول فرما دی۔ دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 40 آدمیوں نے عرض کیا، ہر ایک کی دعوت قبول ہو گئی۔ دوسرے دن 40 کے 40 آدمی مسجد میں آئے اور فخر کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پہ کہنے لگے کہ الحمدللہ کل شام کو حضرت نے روزہ میرے گھر افطار کیا۔ دوسرے نے کہا غلط بیانی کیوں کرتے، آپ نے تو افطاری میرے گھر کی۔ تیسرے نے کہا کیوں غلط بولتے ہو، افطاری میرے گھر کی۔ اتنے میں آپ کے صاحبزادے آئے، فرمایا کہ جھگڑا ختم کرو، آپ کو افطاری اپنے گھر میں کر رہے۔ تو روح جب طاقتور ہوتی ہے تو پھر جسم قفس انسانی اس کا کمزور ہوتا ہے، اور روح پھر بیک وقت اگر چاہے تو لاکھوں مرتبہ جسم کی صورت اپنا سکتے۔ اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جسم مثالی۔ جس طرح فرشتے بشری جسم نہیں رکھتے، فرشتے بشری جسم نہیں رکھتے، لیکن حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین بشری جسم کے ساتھ آئے۔ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح کو، جبرائیل کو بھیجا، پورا بشر بنا کر۔ حضور کی خدمت میں جبرائیل بشری انسانی صورت میں آتے تھے، تو یہ جسم جو اپنا کر آتے تھے، یہ جسم ان کا اصلی جسم نہ ہوتا تھا، کیونکہ اصلاً تو وہ نور کے تھے، اور اس جسم کو کہتے ہیں جسم مثالی۔ کیا کہتے ہیں؟ جسم مثالی۔ جس طرح جن ہے، جن دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے اسلام کا کہ جس شکل میں چاہے جن متمثل ہو کے آ سکتے، انسانی شکل میں، جانور کی شکل میں، درخت کی شکل میں۔ تو اس کو تمثل اجسام کہتے ہیں، یعنی روح کوئی جسم کی صورت اپنا لیتی۔ تو اس طرح جب روح آزاد اور طاقتور ہو جائے تو یہ جسم ان کے لیے پھر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ روح جس طرح متوجہ ہوتی ہے، چاہے تو کروڑوں قسموں کی شکلوں کو اپنا لے، ایک لمحے میں شرق سے غرب تک کا سفر طے کر لے، ایک لمحے میں شمال سے جنوب تک کا سفر طے کر لے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں الحمد سے والناس تک قرآن کی تلاوت کر لے۔ حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے پالان پہ پہلا قدم رکھتے تو ہم سے قرآن کو شروع کرتے، اور دوسرے پالان میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت ختم ہوتا تھا۔ ملا علی قاری نے میقات کے اندر بیان کیا، اور محدثین اسے تبادل کے ساتھ بیان کرتے چلے آئے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ وہ تلاش قرآن کا خانہ کعبہ کا شروع کرتے، حتیم سے چل کر الحمد شروع کرتے، اور ایک پہلا چکر ختم کرنے سے پہلے قرآن کو ختم کر دیتے۔
اور ایک بزرگ ان کے ساتھ ایسے تھے جو اہم سے بناس تک ان کا پڑھا ہوا پورا قرآن سن بھی تھے. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ جسم کی طاقتیں نہیں ہیں، یہ اس روح کی طاقت ہے جس روح کو ہم نے بشریت کو طاقتور بنا کر کمزور کر دیا، مردہ کر دیا. روح کی صورتوں میں اگر جسم کی بشریت کمزور ہو، روح کی نورانیت طاقت پکڑ جائے تو خدا کی قسم جو حالت نیند میں یا مرنے کے بعد روح کو آزادی کی میسر آتی ہے، اہل حق اپنی زندگی میں بیداری کے وقت بھی چاہے تو روح کے تصرفات کو بحال کر دیتے. یہ سب کچھ روزہ اس راستے کی پہلی کڑی ہے. اور حالت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ روح چونکہ نوری شے ہے، اس کا سایہ نہیں ہے، جسم مادی چیز ہے، اس کا سایہ ہے. بعض اولیاء عرفاء تو انہوں نے کثرت کے ساتھ روزے رکھ رکھ کر روح کو اتنا طاقتور کر لیا کہ روح کے اثر سے ان کے جسم کا سایہ بھی غائب ہو گیا. تو یہ تزکیہ نفس ہے اور روح کو طاقتور کرنے کی ایک صورت ہے. تو حاضرین محترم، روزے کی چند حکمتیں، چند مصلحتیں اور اس کی چند برکات اور فوائد کا ذکر ہو سکا. بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کے موقع پر ہوگی. وما علینا الا البلاغ.